بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ صفحہ نمبر 182 182 پیج۔ واضح لغت خود حق تعالی ہیں۔ معارف القرآن جلد اول سورت فاتح سے لے کر سورت بقرہ تک، پارہ اول سے لے کر پارہ تیسرا اور رکوع ہے 8واں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، یہ ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے قرآن کریم کی، جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ویلاگ نمبر 1 پیش خدمت ہے۔ واضح لغت خود حق تعالی ہے۔ اس قصہ آدم علیہ السلام اور تعلیم اسماء کے واقعہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زبان اور لغت کے اصل واضح خود حق سبحانہ و تعالی ہیں۔ پھر اس میں مخلوق کے استعمالات سے مختلف صورتیں اور مختلف زبانیں پیدا ہو گئیں۔ امام اشری رحمۃ اللہ نے اس آیت سے استدلال کر کے اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو واضح لغت قرار دیا۔ آدم علیہ السلام کا تفوق فرشتوں پر اس واقعہ میں قرآن حکیم کے یہ بلیغ الفاظ بھی قابل نظر ہیں کہ جب فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا ان چیزوں کے نام بتلاؤ، لفظ انبئونی ارشاد فرمایا کہ مجھے بتلاؤ، اور جب آدم علیہ السلام کو اس چیز کا خطاب ہوا تو لفظ انبئہم فرمایا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو یہ اسماء بتلائیں۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو یہ اسماء یعنی نام بتائیں۔ اس طرز بیان کے فرق سے واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو معلم کا درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا، جس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت و تفوق کا ایک اہم صورت سے اظہار کیا گیا۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں، آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھی ان چیزوں کا اجمالی طور پر کسی نہ کسی درجے میں علم دے دیا گیا۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو کہ ہے خلافت عرض کا مسئلہ۔ خلافت عرض کا مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے۔ یہ پہلا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔